بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی الحمدللہ 7ویں تراویح ہے۔ آج کی اس 7ویں تراویح میں بھی سوا پارہ پڑھا جاوے گا۔ یہ سوا پارہ پوری ایک سورت پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا نام ہے سورہ آراف۔ مکہ میں 39ویں سورت ہے نازل ہونے والی سورت، اور اس کی 206 آیات کریمہ ہیں، 24 رکوعات پر مشتمل یہ پوری سورت انشاءاللہ العزیز، جو 8ویں پارے کے آخری نصف سے شروع ہو کر جو 9ویں پارے کے 3/4 تک جا ختم ہو جاتی ہے، یہ پوری سورت 206 آیات اور 24 رکوعات پر مشتمل سورہ آراف سوا پارہ آج کی 7ویں تراویح میں انشاءاللہ العزیز تلاوت کی جاوے گی۔ سورت کا نام ہے آراف۔ آراف جنت کے باہر ایک خالی جگہ، یا یوں کہیے چبوترا نما ہے، جہاں 2 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ایک تو ذرار مشرکین، یعنی مشرکوں کے وہ اولاد جو بچپنے میں انتقال کر گئی، ان کی آزمائش وہاں ہوے گی، اور پھر آزمائش کے بعد ان کو جنت میں ڈال دیا جاوے گا، اور جنت میں جنتیوں کے یہ خدام کے طور پر جنت میں رہیں گے۔ دوسرا وہ طبقہ بھی ہوگا کہ جن کے نیکیاں اور برائیاں برابر شرابر ہے، کوئی ایک پلڑا بھاری نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو فی الحال یہیں پر چبوترے میں رکھا جاوے گا، اس لیے کہ آج اللہ نے آدم علیہ السلام سے این دم تک یہ ضابطہ بیان فرمایا، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ ترازو کا بھاری ہونا، بھلے وہ ایک نیکی سے برائیوں کے مقابل میں جس کی ترازو بھاری ہوے گی نیکیوں کی، وہی کامیاب ہوگا۔ گویا کامیابیوں کا پہلے ہی ضابطہ یہ بتا دیا گیا ہے۔ اس لیے بہرحال اس جگہ پر چونکہ اس قسم کے بھی لوگ ہوں گے، تو یہ اس کا نام، پوری سورت کا نام آراف کر دیا گیا۔ سورہ آراف میں مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ ونور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، سورہ آراف کے مضامین کا اگر تو جائزہ لیا جائے تو اس میں دعوت توحید کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جو مضمون بیان ہے وہ رسالت کا مضمون ہے، وہ رسالت کا مضمون ہے۔ چنانچہ رسالت یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ذریعے اس امت کو دعوت دینی ہے، اصلاح کی، اپنے اعمال کے اصلاح کی دعوت دینی ہے، اور دوسری طرف اس سورت کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دینی ہے، کیونکہ یہ سورہ آراف مکہ میں بڑے ناگفتہ بھی اور گمبھیر اور مشکل حالات میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ کیا مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آس پاس کے معاونین سہارے تھے، وہ سارے ہی تقریباً ختم تو لفظ کہنا مناسب نہیں، کیونکہ آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کے معاون ابو طالب، ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ جو کچھ مسلمان تھے وہ حبشہ ہجرت کر گئے تھے، اور آپ یہ طائف کی طرف جا کر وہاں سے بھی مایوس لوٹ کر آئے تھے۔ تو جو ساتھی تھے وہ حبشہ جا چکے تھے، جو رشتہ دار معاون تھے وہ انتقال کر گئے تھے، اور بقیوں کو دعوت دیتے آپ وہاں سے خون میں لہلہاتے، وہاں سے گویا کہ لت پت ہو کر وہاں سے طائف سے بھی آئے ہوئے تھے۔ اس لیے ان ناگفتہ حالات میں کچھ وہ مایوسی سی کیفیت
کہنا ذرا مناسب نہیں ہے رسالت کے لیے، لیکن حالات اس طرح کے سخت قسم کے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں رسالت جو اس سے پہلے پیغمبر گزرے ہیں، یہاں اس صورت میں بڑی تسلی دی ہے کہ اے میرے حبیب، یہ تاریخ عالم ہے، خیر اور شر کی قوتوں کا ازل سے مقابلہ ہوا ہے۔ جس شر نے خیر سے ٹکر لی ہے، ہم نے اس شر کی قوتوں کو ذلیل کر دیا ہے رہتی دنیا تک کے لیے، یا پاش پاش ایسا کر دیا ہے کہ ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہے، اور خیر کی قوتوں کو ہم نے ہمیشہ عزت دی ہے، ہمیشہ کامیاب کیا ہے۔ اس لیے اس اصول کو بتلانے کے لیے شروع ہی میں کہہ دیا گیا کہ اے ایمان والو، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، اس میں جو رسالت اور قوموں کے واقعات بیان ہو رہے ہیں کہ جس قوم نے بھی رسول کی ہدایت سے ٹکر لی ہے، اس کی تمرد کیا ہے، سرکشی اور بغاوت کی ہے، اس قوم کو ہم نے تہو بالا کر دیا، اس میں کوئی شک نہیں کرنا۔ فلا تکن فی صدرک حرج، دل میں ذرہ برابر بھی تنگی اور شک نہیں کر لینا۔ یاد رکھ لینا، کتنے ہی وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں تم تاریخ عالم میں قوم عاد سمود وغیرہ پڑھو گے، ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ہمارے نبیوں سے ٹکر لی ہے۔ آگے یہ بیان کیا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، ان کی تخلیق بیان فرمائی ہے، اور آدم کو مسجودی ملائکہ بنا کر پھر جنت میں بھیجا، پھر بیان فرمایا کہ جنت میں بھی وہاں سجدے کے وقت بھی ابلیس نے انکار کیا، اللہ کے حکم سے راندے درگاہ ہوا، لیکن ابلیس نے وہیں پر مہلت مانگی، مہلت دے دی گئی، اس نے قسم کھا لی کہ میں اللہ تمہارے بندوں کو ضرور نا امید اور نا شکرہ بنا کے چھوڑوں گا، ان کو ادھر ادھر کے مسائل میں جکیڑ کر ان کو نا شکرہ بنا دوں گا، نا امید انہیں کر دوں گا تیری رحمت سے دور کر کے۔ چنانچہ حضرت آدم جنت میں گئے، وہاں ابلیس نے پیچھا کیا، اور آدم نے غلطی سے وہ دانہ گیہوں کا کھا لیا، اور جنت سے نکلنا مقدر ہو گیا۔ اللہ نے 3 جگہ پر یہاں کہا، یا بنی آدم، اے بنی آدم، یہ لباس ہم نے تمہیں دیا ہے، اس لباس کا مقصد ستر پوشی بھی ہے، اس لباس کا مقصد زینت اور عزت بھی ہے، بالباس رہو۔ دیکھو تمہارے ابا جان کو ابلیس نے ورگلایا، آدم کو ورگلایا، اور آدم نے تھوڑی سی بات مان لی، لیکن ابلیس نے کیسا خیر خواہانہ انداز میں انی لکما وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، میں قسم دے رہا ہوں تمہیں کہ تم یہاں میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ ہمیشہ شر کی قوتیں اسی طرح کے الفاظ سے تمہیں دھوکہ دیتی ہیں، یہ شر والی قوتیں تمہیں کہتی ہیں ہم تمہارے امن قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم تمہیں معاشی استحکام دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تمہارے اندر صحت دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تمہارے اندر عالم کو فروغ دینا چاہتے ہیں، یہ اچھے اچھے الفاظ، لیکن حقیقت میں وہ تمہارا مال لوٹنا چاہتے ہیں، تمہارے جو دفین خزائن ہیں وہ لوٹنا چاہتے ہیں، تمہاری دولت لوٹنا چاہتے ہیں، تمہارے سب کچھ لوٹنا چاہتے ہیں، جیسے کہ یہاں ابلیس نے خیر خواہانہ انداز میں آدم کو ورگلایا، اور آدم نے غلطی کی، بے لباس کر دیا۔ اس لیے آج کی ان آیات میں تو اگر اتنے پر بھی اکتفا کیا جائے خلاصہ میں، تو اس میں بھی یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، لا یفتننکم الشیطان، تمہیں شیطان ورگلائے نہیں جیسے تمہارے ابوین آدم اور حوا کو ورگلایا، اور چھوٹی سی غلطی میں ان کو بے لباس کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال بنی آدم میں حیا اور شرم تو رکھی ہے، آدم نے بھی وہاں پتے جنت کے پتوں سے اپنی شرم، اپنا جسم کو چھپانے کی کوشش کی، لہذا
یہ یہود بھی تمہیں بے لباس کرنے کے در پہ ہوئیں گے. بے حیائی جس کو اللہ نے حرام کیا ہے یہ بھرپور تذکرہ کر کے مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں. اسی میں پھر 40 سے 60 آیات تک، 40 آیات تک تو یہ مکالمہ بیان ہے، پھر 40 سے 60 آیات تک اللہ نے معاد کو بیان کیا ہے، جنت کو بیان کیا ہے، جنتیوں کا مکالمہ ہے جہنمیوں سے، اور جہنمیوں کا مکالمہ ہے جنتیوں سے، اور آراف کا بھی بیچ میں مکالمہ ہے. یہ پڑھ لیجئے گا، یہ گویا معاد کا بیان ہے. پھر 70 آیات سے لے کر یہ 60 آیات سے لے کر 170 آیات تک اللہ تعالیٰ نے بھرپور انداز میں رسالت کا بیان کیا ہے، مختلف رسولوں کا بیان کیا ہے. نوح علیہ السلام کا بیان، ہود علیہ السلام کا بیان، صالح علیہ السلام کا بیان، شعیب علیہ السلام کا بیان، یہ سارے بیان کر کے ان کے اقوام نے ان پیغمبروں کی ہدایت کو ٹھکرا دیا، تباہ و برباد ہو گئے، ان کا نام و نمود بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر تفصیل کے ساتھ موسیٰ کا بیان کیا، موسیٰ اور ہارون کو پیغمبری دی. اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر رسالت کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات عطا کیے. فرعون کے دربار میں جاؤ، فرعون کے دربار میں جا کر انہوں نے دعوت دی، دعوت توحید دی. فرعون نے کہا اپنی سند دکھاؤ، تم رسول ہو، رسالت کی اپنی سند دکھاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے ید بیضا کا معجزہ دکھایا، اور اس نے فرعون نے اپنے حواریوں سے اپنے پارلیمنٹ سے یہ قرارداد منظور کرائی، بھائی یہ تو جادوگر ہے، کیسے کیا جائے؟ آپ کے پاس بھی جادوگر ہے. جادوگر لائے گئے پورے مصر سے اور مقابلہ ہوا. سب جادوگر بڑے ماہر جادوگر تھے، سب نے اپنی لاٹھیاں ڈال دی. موسیٰ کو حکم ہوا آپ بھی ڈال دیجئے اپنی لاٹھی، لگائیے عصا. موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈال دیا، وہ بہت بڑا اژدہا ثعبان مبین، بڑا اژدہا بن گیا، سارے چھوٹے چھوٹے اژدہے کو نگل گیا. یہ ساحران چونکہ ناواقف تھے ابھی تک، اور اس لیے ناواقف جب آدمی ہوتا ہے اس کے سامنے جب حقیقت کھل جاتی ہے تو وہ فوراً مان جاتا ہے. لیکن جو واقف کار ہوتا ہے اگر ضدی ہٹ درمی ہو تو وہ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. پھر ان کو پتا تھا کہ یہ نبی ہیں، اتنے دلائل دیے، لیکن ہٹ درم اور ضدی تھا اس لیے نہیں مانا. ساحران ناواقف تھے، سمجھ گئے یہ نبی ہے، فوراً سجدے میں گر گئے. فرعون نے کہا تم نے یہ کیا حرکت کی ہے، تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا. نے کہا آپ جو بھی کچھ کریں، ہمارا دل موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکا ہے. چنانچہ وہ ایمان ایسے مضبوط ہوئے، انہوں نے اپنا ایمان کا اظہار کیا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر دلائل دیے، فرعون نے رد کر دیا، اور اس کے بعد پھر ان پر عذاب، 6 قسم کے عذاب. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آیات مفصلات یہ سارے. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بنی اسرائیل کو لے لیا اور قلزم سے پار ہو گئے، بحر قلزم سے. فرعون مع لشکر کے غرق ہو گیا، اور قوم نے موسیٰ کو کہا اب آزاد ہو گیا، ملک آزاد ہو گیا ہے، اب کوئی ہدایت نامہ شریعت، نئی شریعت نافذ کر دی جائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، گئے کوہ طور پر لے آئے شریعت، لیکن قوم نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہمارا یہ سپریم لا نہیں ہو سکتا ہے، انکار کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سزا دے دی، اور اس تمرد اور بغاوت پر خنزیر اور بندر کی شکل میں کر دیا. ان کی یہ سزا ہوئی. یہ سب 171 آیات پر اللہ بیان فرما رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں کہ لوگوں، اللہ کا نبی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، اس نبی کی اتباع کر لو، نجات پا جاؤ گے. اور اگر اس نبی کی ہدایت کو ٹھکراؤ گے تو وہی حال جو پہلوؤں کا ہوا ہے. یہود اللہ حفاظت فرمائے. اس کے آخر میں پھر حضرت آدم علیہ السلام کا دوبارہ ذکر کر کے آخر میں 71 سے لے کر 206 آیات تک پھر معاد کا ذکر ہوا. اور آخری آیت عرض کیے دیتا ہوں. پھر فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اس قرآن سے اور نبی کی ہدایت سے غافل نہیں ہونا.
غافل نہیں ہونا، اللہ کو آہستہ بھی زور سے بھی یاد کرتے رہو، یاد کرتے رہو۔ یہ قرآن آیا ہی اسی لیے ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ رحمت پانی ہے تو اس قرآن کو سمجھو، یہ پیغام ہدایت ہے، اس پیغام کو پڑھو، سمجھو اور آگے بڑھاؤ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا